توجہ ہے؟ سمجھ گئے ہو؟ سمجھ گئے ہو نا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی خدمت حلالی کر سکتا ہے۔ تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی؟ حلالی کر، جس کا باپ ایک ہو، حلالی باپ، نسب صحیح ہو، وہ توحید کا پہرے دار بنتا ہے۔ اور لقب و مفتی اعظم شیخ الحدیث کہ مشرک کے لیے کر لاؤ ٹویٹ، اللہ بخشیس، اللہ ان کی لاکھ لعنت ہے تیرے مفتی کہلوانے پر بھی، دھر لعنت بے ایمان۔ ہوں کو جل کمبئی آسی گلاں کوڑیاں، یہ توحیدی نہیں، یہ منافق ہے، یہ حلالی نہیں۔ اگدی تحفظ ناموس رسالت، اچھا تحفظ ناموس رسالت ابو طالب تھوڑا کیتا؟ تو تے چار دھرنے لائے تے وہ بھی پتہ نہیں کس دے آکھن تے کروڑا روپے لے کے واپس چلے گئے تے ابو طالب شیب ابی طالب دی جیل اچ رہے، سب کچھ ہویا، لیکن میرے نبی دا مسئلہ تے نظام نہیں مننا۔ کدھر گیا؟ کدھر گیا؟ حضرت علی کی آقا ان امک الزال قد ماتا، تھوڑا کافر چاچا مر گئے، فرمایا ٹوہا گڑا کھودو اور اس کو دفن کر دو، کوئی جنازہ نہیں۔ ابھی صرف آپ کے ذہن میں بات آئی، بھئی چاچا آئی تو بہت چنگا، میرے ساتھ رہے ہے بھی نعت خان، تم تو شاعروں کے شعر پڑھنے والے کو بڑا عاشق سمجھ لیتے ہو، فلانے کے اشعار پڑھے، اور ابو طالب خود شاعر تھا۔ اس کا میں نے ایک قصیدہ دیکھا 80 اشعار پر، زبردست نظم آپ کی شان میں۔ آپ کے ذہن میں آیا کہ چاچے کے لیے تھوڑا سا دعا کر لوں، ابھی کی نہیں تھی، اوپر سے آیا تھا ما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اور تمہارا لاہور والا سنڈا 4 بیلوں جتنا اس کا وجود ہے، وہ شیطان بھی مغفرت کی دعا کر رہا تھا، اور بھی بڑے، اور مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرنے والا ہو عالم اور مولوی، خدا کی قسم وہ کبھی بھی حلالی اور توحیدی نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایک آدمی فون کرتا ہے، اور جی تمہارے دیوبندی بھی دعا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا دیوبندی جب بے غیرت بن جائے تو اس کا کون سا علاج ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ دیوبند کا اوپر مہر آ گئی تو جنت ملے گی؟ مشرک کے لیے دیوبندی دعا کرے دیوبندی بے غیرت، اور اشاعتی دعا کرے اشاعتی بے غیرت۔ ما کان للنبی